اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورۃ التوبہ کی ایک آیت میں نے 119 نمبر تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو جو ایمان کے مدعی ہو، جن کا یہ دعویٰ کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے پوری طرح بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ، پھر تمہاری مدد کو وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بچ کر رہو، ہر حال میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، وہاں کوئی حامی نہیں ہوگا، تمہارے اپنے عمل کام آئیں گے۔ اس لیے ہر لمحہ یہ خیال رکھو کہ ہم کسی ایسے راستے پر تو نہیں چل پڑے جس سے اللہ ناراض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اے ایمان والو، محض دعویٰ کرنے سے اگر مقدمے آدمی جیت جائے نا، میں نے جا کر دعویٰ دائر کر دیا یہ جائیداد میری ہے، عدالت کوئی گواہ نہ مانگے، کوئی ثبوت نہ مانگے تو جہان ہی تباہ ہو جائے۔ دعوے کے ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ تم جو کہتے کہ ہم ایمان لائے، ایمان کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس ایمان کی کوئی گواہی، کوئی تمہارے پلے ثبوت کہ واقعی تم ایمان لائے ہو؟ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو، ہم عام زبان میں یہی سمجھتے ہیں کہ جو بات کہے نا آدمی درست ٹھیک بات کہے، جیسے کوئی اس وقت کہے کہ مولانا اسحاق صاحب درس دے رہے ہیں تو یہ بات سچ ہے، مگر قرآن نے اس کو سچ نہیں مانا کہ بات بالکل سچی ہے، 100% سچی ہے، بہت اعلیٰ قسم کا سچ ہے، مگر اللہ نے کہا جھوٹے ہیں۔ سورہ منافقون میں کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اب اس میں کوئی شک ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ وہ قسم کھا رہے ہیں کہ نشهد انک رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے، ہم اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں۔ واللہ یعلم انک رسول، اللہ کہتا میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، آپ ضرور اللہ کے رسول، یہ جھوٹے کیوں جھوٹے ہیں؟ کہ ان کا ظاہر اور باطن آپ میں مطابق نہیں ہے، اندر کچھ ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات سچی کہنے کا کیا فائدہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے یہ نہیں کہتے۔ اس لیے پتہ چلا کہ صادق جو کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، وہ قرآن مجید سے پتہ کرنا کہ اللہ نے یہ تاکید جو کی کہ سچوں کے ساتھ رہو، بہت اعلیٰ حکم دیا کہ برائیوں سے بچو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ سچے کون ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی زبان میں سچے ہونے کے لیے صرف یہ نہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، فیکٹ اور یقین نہیں، نیت بھی ٹھیک ہو، اندر سے زبان سے بھی بات کہے اور عمل بھی اس کا اس کے مطابق ہو۔ نیتم و قولم و عمل، 3 مرحلے طے ہوں گے نا، پھر اس کی بات سچی مانی جائے گی، ورنہ وہ سچی بات بھی کہے جھوٹ بولتا۔ اللہ نے کہا یہ منافق کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، بالکل ٹھیک بات، مگر یہ جھوٹے ہیں کیونکہ ان کا ظاہر و باطن آپس میں موافق نہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ صرف اتنا کہنے سے مان لائے کہ وہ یہ سارے کہتے ہیں مسلمان ہیں، کاغذوں میں مسلمان لکھ، جیسے ہم زیادہ اس وقت یہی سمجھتے ہیں۔ ہزاروں سال سے نا یہ عقیدہ پھیل گیا، عقیدہ ارجاء کہتے ہیں کہ عمل کو پیچھے پھینک دیا، جی کلمہ پڑھا ہوا اس میں، کلمہ صرف دنیا میں فائدہ دیتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا نا، آپ کو سینہ چیرنے کا کوئی حق نہیں، سچے دل سے پڑھا یا نہیں اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں فائدہ کہ اس کے سے رشتہ ناطہ کر سکتے ہیں، اس کو جائیداد میں سے حصہ دیں گے، اس کا ذبح کیا کھا لیں گے، مگر اللہ کی عدالت میں وہ مسلمان نکلتا ہی نہیں۔ یہ سرکاری کاغذ ہے نا اس دنیا کے یہ فائدہ نہیں دیں گے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ یہ بات اس کے دل میں بھی تھی، زبان پر بھی تھی، عمل بھی اس کے مطابق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ سچوں کا ساتھ دو، میں وہ سچے پڑھوں گا قرآن مجید سے 3-4 موقع کہ کن کو اللہ نے سچا کہا، ورنہ کئی کافر بھی سچ بولتے ہیں، کئی دانشور سچ بولتے ہیں، یہ زبان کا سچ ہے۔ اللہ کنہیں سچا مانتا کہ سچوں کے ساتھ،
اور موقع جو اس کے اترنے کا پہلے وہ ذہن میں بٹھانا کہ یہ سورہ توبہ اتری ہے تبصرہ کرنے کے لیے جنگ تبوک کے حالات پر۔ آخری مارکہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، شام کی سرحد، بہت دور سفر، گرمی انتہا در کے، سورج آگ کی طرف تھا۔ مدینہ کے باغ جو تھے پکے ہوئے تھے، اپنی فصلیں سنبھال کر زمانہ تھا، باغ پکے ہوئے ہیں، سفر بہت دور دراز کا ہے، سواریاں ہیں نہیں، بہت تھوڑی ہیں، سورج آگ کی طرح برس رہا ہے، صحرا میں سے جانا۔ اللہ نے ساتھ اس رکھا کہ بڑا مشکل وقت تھا وہ۔ اب یہ کئی گروہ جو تھے نا سامنے آ گئے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لانے والے تھے نا، کھرے کھوٹے سب ننگے ہو گئے، کوئی سچے نکلا ہے ایمان میں، کوئی جھوٹے نکلے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، جہاد پر بھی کئی مرتبہ چلے جائے، مگر جھوٹے قرار پائے۔ کچھ لوگ تو ایسے نکلے، ہر جنگ میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام توریہ کرتے تھے کہ جانا کسی طرف ہوتا تھا، ذکر دوسری طرف کا کر دے، یہ جنگی چال ہوتی تھی کہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کدھر جانا دور۔ مگر یہاں چونکہ خطرناک مرحلہ تھا، آپ نے پردہ نہیں رکھا، صاحب بتایا کہ رومیوں سے ٹکر ہے، بہت دور کا سفر ہے، مشکل حالات ہیں، سوچ لو جس نے جانا یہ نہیں جانا، ننگا کر دیا سارا معاملہ۔ اب رومی اس زمانے کی سپریم پاور تھے، جیسے امریکہ سے ہم ڈرتے نا، رومی ایسے، عرب کیا سے بیچارے، ٹوٹی ہوئی ان کی تلواریں، چھوٹے چھوٹے گھوڑے، وہ ٹرینڈ فوجیں، 2 لاکھ کی فوج رومی کیسر لے کر آ گیا تھا سرحد۔ دین پر ایسا مرحلہ آ گیا کہ اگر اس جنگ کے لیے مسلمان نہیں نکلتے تو مدینہ میں بھی سلام نہ رہتا، حملہ آور ہو جاتے، نشان مٹا دیتے۔ نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، مگر اللہ نے کہا یہ ٹیسٹ کا موقع آ گیا کہ دین کی مدد کرتے ہو، دین کو بچانے کے لیے کچھ کرتے ہو۔ جب حضور نے اعلان فرمایا تو ایک طبقہ تو اعلیٰ درجہ کے نکلا، جو الصادقون سے سچے، اگر انہوں نے حضور کو مانا، سچے دل سے مانا تھا، انہوں نے تو حضور کی آواز پر لبیک کہا، نکل کھڑے ہوئے، باغ چھوڑ دیے اپنے اسی طرح کہ چلو اجڑتے ہیں تو اجڑتے رہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ دین پر مشکل وقت آ گیا، اپنے مال پیش کرو۔ اس وقت آپ جانتے ہی نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اونٹوں کی کتاریں، گھوڑے اور دینار لا کر حضور کی خدمت پیش کیے۔ آپ اس طرح الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ عثمان اس کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے یاد تو اس کی یہی نیکی بہت، اتنا کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہا یہ بوڑھا مجھے کبھی سبق نہیں لینے دیتا، اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، آج یہ ہار جائے گا، اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، میں زیادہ چندہ دوں گا۔ مگر جب لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حضور نے فرمایا عمر کیا گھر میں چھوڑ آئے اور کیا لے آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر بعد میں آئے، اتنے میں وہ رفیق نبوت پہ آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اس وقت، وہ آپ کا پروانہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کہا سوائے اللہ رسول کے نام کے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے آیا آپ۔ حضرت عمر نے پھر کہا کہ نہیں ابو بکر مجھے جیتنے نہیں دے۔ ایک طرف تو یہ لوگ نکلے جو سچے ہیں، جن کو قرآن نے نا پھر سورت کے آخر میں آتا نا سب کو بیان کر کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان جیسے بنو۔ دین پر کوئی مشکل وقت آئے تو اپنا مال جان اس کے لیے صرف کرو۔ یہ سچے کا اس جنگ کے موقع پر کتنا وقت گزار چکے تھے حضور کے ساتھ، مگر اس وقت کا کہ ان سچوں جیسے بنو جنہوں نے کوئی چیز نہیں پیچھے رکھی، لا کر ڈھیر کر دیا سارا دن۔ اور جب ہم ابو عقیل رضی اللہ عنہ کے پڑھتے ہیں کہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اخلاص تھا، وہ دین کا نا حامی تھا، مددگار تھا۔ اس نے جب اعلان سنا، پہلے کچھ نہیں تھا، وہ ایک باغ میں گیا اور وہاں اس نے کہا کہ یار مجھ سے نا تو میں نکال کر نا مشکیزیں تیرے کھجور کے پودوں کو پانی دیتا ہوں، ہر مشق کے بدلے مجھے اتنا دینا۔ ساری رات میں اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے اور وہ نا صرف ایک سوا جو نا 2.5 کلو کھجور لے کر آیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے اسے رکھ دی کہ مجھ سے تو یہی ہو سکا کہ میں اللہ کے دین کی مدد کروں۔ جن کو اللہ نے سچا کہا کہ سچوں کا ساتھ دو، اس طرح بنو جو اس طرح ان سچوں نے کیا۔ اگر ایمان کا دعویٰ کرتے رہے مومن ہے، دین بیچارہ دھکے کھاتا رہا۔ میرے گاؤں میں آتے تھے پیر احمد حسین رحمۃ اللہ، مجھے یاد آ گیا، ہم انہیں گماروں کا پیر کہتے تھے، بہت نیک تھے، بڑا قد تھا، خون ہوتا، نمازی تھے، ایسے پیر نہیں۔ تو کئی مرتبہ انہوں نے پنجابی زبان میں پڑھنا اور پھر لوگ روتے تھے کہ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھا کتوں لمبا عمر بہادر جڑا باہوں پھٹ بٹھا۔ اب آپ سے زیادہ کوئی جانتا کہ دین بیچارہ بالکل غریب ہو چکا،
ہمارے گھروں میں دھکے مل رہے ہیں، ہمارے بچے بیٹی میں سب ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، کمپیوٹر کے سامنے صبح اٹھتے ہی۔ ہماری حکومتوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کوئی اپنے ملک میں نہیں چلاتا، اور دین کی توہین ہو رہی ہے، مگر ہم آرام سے بیٹھے، کوئی غیرت نہیں، کوئی اس بارے میں حساسی نہیں۔ اللہ نے اس موقع پر کہا کہ جب نازک وقت آ گیا کہ صرف 30,000 حضور کے پاس آ دیا، سواریاں بھی بہت تھوڑی، اتنا لمبا سفر تھا، مشکل وقت، ٹکر ایسی طاقت سے تھی، تو جو اس وقت میدان میں نکلے وہ سچے ہیں، ان کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، ان سچوں کا ساتھ دو، ان جیسے بنو، وہ کردار اپناؤ۔ ایک طرف تو ایسے لوگ نکلے، دوسرا یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے پوری، ایسے بھی نکلے، آخری صورت، یہ مکمل صورت جو اتری نا آپ پر، وہ صورت توبہ ہے۔ کچھ ایسے آئے جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، قرآن مجید پڑھیں تو پتہ چلتا کہ وہ لوگ اپنے ایمان میں کتنے سچے تڑپتے تھے کہ ہمارے پاس اگر سفر خرچ ہوتا، سواریاں ہوتی تو ہم ضرور حضور کے ساتھ جاتے۔ نبی علیہ السلام سے آ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام کر۔ ایک طرف منافق کے جھوٹے وہ بھی تھے، بہت سے، عبداللہ بن عمر اس کا ٹولہ اور بھی بہت سارے بدو آئے، حضور علیہ السلام ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہمارے گھر جو ہیں ان کی حفاظت کریں، بہانے بنائے جھوٹے، حضور ان کو معاف کرتے رہو، جاؤ۔ ایک طرف وہ جو بیچارے خود آئے کہ ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کرو، جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جب کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں کہ میں تمہاری سواری کا بندوبست ہے، حالات بڑے خراب تھے، تو اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ وہ خوش ہو کر گئے کہ چلو رسول سے یار جان چھوٹ گئی بہانہ بنا کر، نہ، وہ تو سچے دل سے آئے۔ تو جب لوٹے قرآن کہتا کہ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے تھے اور روتے جاتے کہ ہمارے پاس ہوتا یار مالتا، ہم حضور کے ساتھ نہ جاتے۔ اور جو ابو وکیل کا کہا کہ وہ 2.5 کلو لایا، نبی علیہ السلام کی نگاہ میں اس کی اتنی قدر تھی کہ حضور نے جتنا ڈھیر لگا ہوا تھا نا چندے کا، سب پر ان کھجوروں کو بکھیر دیا، اور ویسے ابو وکیل کی یہی کھجوریں جو نا ان کی وجہ سے سب کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ بیچارہ ساری رات ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ بھائی یہاں کون دیکھتا ہے کہ کوانٹٹی کتنی، مقدار نہیں دیکھتا کہ کتنا کوئی لایا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے کہ اندر کیا کیفیت ہے۔ جس کیفیت سے وہ وکیل لایا تھا، ساری رات محنت کر کے چھالے ہاتھوں پڑ گئے، اس کی قدر ہوئی حضور نے، باقیوں کی خیر صدقہ اور خیرات بھی اس کے صدقے قبول ہو۔ تو ایک طرف تو وہ سچے نکلے جنہوں نے مال ڈھیر کر لیے، اس مشکل سفر میں ساتھ گئے، کچھ روتے گھروں کو لوٹ گئے کہ ہمارے لیے سواری کا بندوبست نہیں ہو۔ میں سچوں کی بات کروں گی، قرآن کہتا سچوں جیسے بنو اور ان کا ساتھ دو، جن کو حضور نے اس وقت پکارا تبوک کے موقع پر کہ اسلام خطرے میں ہے، اگر اس وقت مدد نہ کرو گے یہ رومی حملہ آور ہو جائیں گے مدینہ پر، اور سارا کیا کرا غرض جائے جا، تحریک تباہ ہو جائے گی۔ سچے دل سے انہوں نے ڈھیر کر لیا، سب ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، رات کھجوریں جو نا 2.5 کلو سیر کٹھی کی حضور کی خدمت پیش کیا۔ اور ایک طرف وہ بھی لوگ تھے حضرت ابو خیثمہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سستی ہو گئی، باغ تھا بڑا عمدہ، کھجوریں تھی پکی ہوئی، پانی ٹھنڈا، اپنے باغ میں گئے، 2 بیویاں تھیں، انہوں نے بستر بچھایا ہوا تھا، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا، کھجوروں کے خوشے توڑ کے رکھے تھے۔ یہ جب وہاں بیٹھے، ایمان تھا، اس وقت ایک بجلی کوندی، نور چمکا کہ ابو خیثمہ شرم کر، تیرا رسول گرمی میں دور دراز سفر کر رہا، صحرا میں جا رہا اس وقت، اور تو بیویوں کے پاس بیٹھا۔ اسی وقت کہا کہ یہ اٹھا لو میرے پاس سے پانی اور یہ کھجوریں لاؤ میرا گھوڑا، چھوڑ چھاڑ کر چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا سچے وہ نکلے جب مرحلہ آیا کہ دین کی مدد کرو، تو انہوں نے سب کچھ لا کر ڈھیر کر دیا۔ جن کے پاس نہیں تھا وہ روتے گئے کہ حضور کے پاس سواری کا انتظام نہیں، خوش نہ ہوئے کہ ہماری جان چھوٹ گئی جہاد سے، روتے گئے۔ حضور پاک نے کہہ دیا میرے پاس تو کوئی نہیں، میں تمہارا انتظام نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا، انہوں نے رات نماز پڑھی اور اس صحابی نے دعا مانگی کہ اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں، تیرے رسول نے بھی جواب دے دیا کہ میں سواری کا انتظام نہیں کرتا۔ اب میں مسلمانوں کی صرف یہ مدد کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جس مسلمان نے پہلے کوئی زیادتی کیا یا مرنے تک کرے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میری طرف یہی سکتا کہ میں کسی مسلمان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ جب صبح حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اس سے بہتر صدقہ کسی نے نہیں، سب کو معاف کر دیا کہ میرے ساتھ اگر کوئی مسلمان۔ تو ایک طرف تو وہ سچے تھے جن کا دعویٰ ایمان سچا تھا کہ واقعی رسول کو وہ صحیح مانو میں رسول مانتے تھے، دوسری طرف وہ بھی تھے جنہوں نے بہانے بنائے، جھوٹے بہانے بنائے، جان چھڑا لیے، خوش ہو گئے کہ موج ہوگی،
ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جو جی چاہے، بلکہ باتیں کرتے رہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں رومیوں سے ٹکر لینے کی جائیں ان کا چمر نکل جائے، خوشیاں مناتے رہے۔ اللہ نے کہا دیکھا کلمہ یہ بھی پڑھتے مگر یہ جھوٹے، یہ نہیں دل سے پڑھتے، وہ سچے ہیں جنہوں نے جب یہ پکار سنی کہ اب تو اسلام مدد کا طالب ہے، اللہ کا دین بلا رہا کہ میری مدد کرو، میں مظلوم ہوں، تو نکل کھڑے اور انہوں نے اٹھا دیا۔ یہ ساری باتیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس سے اوپر جو 3 آدمیوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بالکل اس آیت کے متصل ہے کہ 3 بندے ایسے تھے جو بہت اعلیٰ قسم کے مسلمان تھے، مگر یہ جرم اتنا بڑا کہ اسلام مدد مانگے کہ اپنا مال دو، وقت دو، مجھ کو پھیلاؤ، میری مدد کرو، تو جو اس وقت سستی کر جائے گا نا وہ کتنے مرتبے کا اس کو سزا ملے گی۔ ایک کعب بن مالک سے رضی اللہ عنہ، 2 بدری صحابی تھے، وہ جو بدر میں گئے تھے 3 تو 13 دن کے برنے حضور نے فرمایا اللہ نے اعلان کر دیا شاید کہ جو ہے بدر والے کرتے رہے اللہ نے بخش دیا، پیشگی بخش دی۔ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ 2 بدری تھے مگر سستی ہو نہیں ہے، نیت بد نہیں تھی، اچھا چل پڑیں گے چل رہ گئے۔ جب حضور علیہ السلام واپس آئے اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی کہ بہت سے لوگ آئیں گے بہانے بنائیں گے، دفع کریں، کوئی ان پر ناراضگی کی ضرورت نہیں، ان سے پہلے کیا توقع تھی، وہ بے ایمان جھوٹا کلمہ پڑھتے، مگر جو سچے تھے نا ان کے بارے میں یہ ہوا کہ یہ سچے جب 2 پیش ہوئے بدری، حضور نے فرمایا کیا ہوا تم، رسول اتنی مصیبتیں سہتا رہا، تم آرام سے گھر بیٹھے رہو۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم مجرم، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، نیت خراب نہیں تھی، نہیں جا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر تمہارا معاملہ پینڈنگ ہے، اب اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کو اتارے گا۔ کعب بن مالک بھی آئے، وہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا جب میں بازار میں نکلتا دیکھتا کہ یا منافق ہیں مدینے میں جو بے ایمان تھے وہ پھر رہے ہیں، یا کمزور لوگ ہیں جن کو دین نے معاف کیا، ورنہ میری طرح کا ہٹا کٹا تو کوئی نہیں پیچھے۔ شرمسار ہوتا کہ میں اس سفر میں کیوں حضور کے ساتھ نہ رہی۔ جب واپسی کا سنا تو بہانے بنانے لگا نفس کہ حضور سے کوئی جھوٹا سچا ادھر بہانہ کر کے جان چھڑا لو، مگر پھر دل نے کہا کہ کعب پہلے وہ جرم کیا کہ حضور کا ساتھ نہیں دیا، اور اب جھوٹے بانے، صاف کہہ دو کہ اللہ کے رسول مجھ سے جرم۔ جب آئے حضور نے پوچھا، انہوں نے صاف اقرار کیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں جھوٹا۔ حضور نے کہا اس نے بھی سچ بولا، پہلے تینوں جاؤ، کوئی مسلمان ان سے کلام نہ کرے، نہ ان کے سلام کا جواب دے۔ اتنے چوٹی کے لوگ، جرم یہ نمازیں پڑھتے سب کچھ کرتے، مگر اللہ نے کہا نہیں، انہوں نے جس وقت بے وفائی کیا، دین مدد کا طالب تھا، اسلام دعائی دیتا تھا کہ آؤ اللہ کی مدد کرو، نہیں نکلی، بائی کاٹ ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کچھ مذبہ یہ بھی پیغام بھیج دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے پوچھا طلاق دے دے، فرمایا طلاق نہیں، کھانا دے دیں گی تمہیں، تم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ 50 دن گزر گئے، اللہ دا زمین ان کے لیے تنگ ہو، اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے لیے زمین پر کوئی جگہ نہیں۔ اور کعب رضی اللہ عنہ کا اور امتحان ہوا کہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک نبطی عیسائی تاجر، اس نے پوچھا کوئی مجھے پتہ بتاتا ہے کعب کا؟ انہوں نے کہا وہ جا رہا۔ اب اس نے مل کر ایک خط دیا بادشاہ کا، عیسائی کا، جس میں لکھا تھا کہ تیرا جو صاحب ہے نا نبی، اس نے تیری عزت نہیں کی، بہت تیری توہین کی، اتنا سردار اور تیرے ساتھ بائی کار کرا دیا، آ جا میرے پاس، میں بڑے عہدے دوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ اور زیادہ آزمائش آ گئی کہ میرا اتنا گیا گزرا ہوگا، کافر امید کرنے لگے کہ میں حضور کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ آگ جل رہی تھی تنور میں، اس نے خط ڈال دیا اور اس کو کہا جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ اس کے خط کا یہ جواب ہے، میں قصوروار ہوں، حضور سے ناراض ہو کر چلا دوں۔ مگر جو بات وہ بیان کرتے نا مصنف عبدالرزاق، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ایسے مرحلے پر جب دین سے کوئی منہ پھیرتا اللہ رسول کی نظر میں قدر کیا رہ جاتی۔ اس لیے اللہ کہتا سچے جو ہے نا، جنہوں نے مال دیے، ساتھ سفر کیا، سارے امتحان جو بھگتے وہ سچے، ایسا کلمہ ٹھیک ہے ان کا ساتھ دو۔ جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں وقت آنے پر آزمائش میں وہ ساتھ نہیں دیتے دین کا، یہ سب جھوٹے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے سب سے زیادہ جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے نا 50 دن، اور میں اسی دکھ میں تھا کہ اگر اس بائی کاٹ کے زمانے میں کعب تو مر گیا نا تو اللہ کے رسول نے تیرا جنازہ نہیں پڑھا، تیرے لیے دعا نہیں کرے، یہ سب سے زیادہ مجھے پنج کرتی تھی بات۔ مگر 50 دن کے بعد پھر اللہ نے توبہ اتار دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو کچھ نے توبہ کر رہی، کچھ نے سب کو لٹا دی، یہ نکلے سچے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے بہانے بنائے، پر میں کلمہ تو وہ بھی پڑھتے مری جھوٹے۔ تب حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
ایمان لائے ہو تو برے کاموں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، وکونوا مع الصادقین، اور وہ رویہ اپناؤ، وہ طرز عمل اختیار کرو جو سچے مسلمانوں نے کیا اس تبوک کے موقع پر، جیسے انہوں نے قربانیاں دی وہ بنو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام بازاروں میں نکلے، جب دیکھا نا کہ یہودی عالم بھی مخالفت پر تل گئے ہیں، حکومت بھی مخالف ہو گئی ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو اللہ کا پیغمبر جیسے بازاروں میں کوئی آواز لگاتا نا ہنکا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام نکلے اور بڑے درد سے اور دکھ سے انہوں نے آواز دی، من انصاری اللہ، ان بڑی بستیاں اور بازاروں میں وہ بھی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے۔ آواز دل سے کی تو بیچارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، جال ڈال رہے تھے یہ حواری جو تھے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کسی نے تیری نہیں سنی؟ فرمایا نہیں، علماء نے نہیں سنی، درویشوں نے نہیں سنی، حکمرانوں نے نہیں سنی، انہوں نے کہا لو ہم نے جال پھینک دیے، ہم تیرے ساتھ۔ اور تاریخ جب پڑھتے ہیں کہ شمعون پطرس جن کو حضرت مسیح نے اپنے بعد خلیفہ چھوڑا، جب روم میں ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور آگ میں ان کے ساتھی جلایا گیا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے پیغمبر نے دکھی ہو کر کہا تھا کہ کوئی میرا بھی مددگار ہے دین کے معاملے، ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم مددگار ہیں، اس لیے کچھ ہوتا جائے۔ اللہ نے مثال دی سورہ صاحب میں کہ اس طرح مدد کرو دین کی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی۔ تو اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام دن حالات میں سے گزر رہا کہ مسلمان کہلانے والے اس کی مٹی پلید کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں دین کی مخالفت ہے، کھلم کھلا بے حیائی پھیل رہی ہے، دین مذہب کا طالب ہے۔ اس موقع پر اللہ یہ بات کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ۔ دو تین آیتیں میں قرآن مجید سے پڑھ دوں جہاں سچوں کے بارے میں کچھ بتایا بھی ہے کہ سچے کیسے ہوتے۔ یہ تو سارا سیاق و سباق تھا ان مجاہدین کے بارے میں جو تبوک میں حضور کے ساتھ گئے، ان کو کہا یہ سچے ہیں کلمہ اس طرح کے بنو، وقت آیا تو پیچھے نہ رہو۔ مگر کچھ باتیں بھی بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں جس مسلمان میں ہوں گی وہ کہہ رہے گا سچا، باقی جھوٹے جھوٹے۔ لوگ کہتے ہیں لا الہ کر لیا، بھائی لا الہ چھوٹی سی بات ہے، لا الہ گوئی بگو ادروے جاں تاز اندام میں تو آئے بوئے جاں، لا الہ اللہ کہتا ہے تو اندر سے کہے تاکہ پھر تیرے سارے جسم سے محبوب کی خوشبو آئے، واقعی اللہ نظر آئے کہ تو اللہ کو مانتا۔ تو یہ سورہ بقرہ سن لیں، لوگوں نے یہی جھگڑے شروع کیے ہوتے کہ منہ اس مشرق کی طرف کرو مغرب کی طرف، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بہت تنازع تھا، ایک ہی قبلہ مسجد اقصیٰ، ایک ہی رخ چٹان کی طرف کرنا، مگر صرف مسجد میں کھڑا ہونا کہ ایک ادھر کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف منہ مشرق کی طرف، ایک مشرق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں منہ قبلہ ایک ہی۔ جیسے ہم مکہ میں اگر یہ فساد کھڑا کر دیں کہ رخ تو بیت اللہ کی طرف کرنا، چار سائڈوں پر کھڑے ہوتے، مگر کوئی فتنہ یہ ہو جائے کہ ہم صرف ادھر ہی کھڑے ہوا کریں گے، یہی جھگڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ چیزیں جو کہتے ہیں نا مشرق کی طرف کھڑے ہو مغربی، دین میں ان کی کوئی حیثیت۔ جیسے آپ برا نہ منائیں، ہمارے یہاں ساری طاقتیں صرف ہو گئیں علماء کی کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں، جو کرتا اس کی نماز نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، نماز ہی چلی گئی، یہ رو رہے ہیں ان باتوں کو، یہ نہیں نماز، یہ نہیں نماز۔ اللہ نے اس وقت بھی یہودیوں کا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ بھی کوئی نیکی ہے کہ مشرق کو منہ کر لو یا مغرب، ہاں ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی۔ یہ سچوں کے بارے میں بہت پیاری ہے۔ پہلے عقیدے بیان کیے، چار دین کے حصے چاروں آ گئے، سارا دین آپ پڑھ جائے چار حصوں میں ہے۔ پہلے عقیدے، کچھ باتیں دماغ میں بٹھاؤ، ان پر یقین کرو، مانو، اللہ کو مانو، کائنات کا مالک ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، وہ چلا رہا۔ قیامت کے دن کو مانو کہ ایک دن اس کی عدالت برپا ہوگی، سب نیک بد پیش ہوں گے اور وہاں جزا سزا ملے گی۔ اس کے فرشتوں کو مانو کہ اس دنیا کو چلانے کے لیے اس کے بہت اہلکار ہے، سپاہی ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ والکتاب، اور جو کتابیں اللہ نے اپنے پیغمبروں پر اتاری ان کو سچا مانو۔ والنبیین، جو نبی آئے ان 5 عقیدے بیان، ان کے علاوہ کوئی اسلام کا عقیدہ نہیں، باقی سب باتیں جو نا فالتو ہے، مانے نہ مانے، اللہ، قیامت، فرشتے، کتابیں اور نبی، یہ عقیدہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ خلق خدا کے ساتھ بھی شفقت کرو، جو مخلوق ہے نا تمہارے ارد گرد، تمہیں مال کتنا پیارا ہو، مال پیارا ہوتا نا، ایک غریب آدمی کو تھوڑے پیسے بھی بڑے پیارے ہیں، اس کا اپنا گزارا نہیں، ایک نے جو نا اعلیٰ مال ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتا۔ اللہ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال پیارا بھی لگے نا تجھے مگر دین کہے کہ یہ غریب مر رہے ہیں ان کو دے دے،
تو رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور جو غلام ہیں ان کو قید سے چھڑانے کے لیے ایمان رکھتے ہیں، پھر خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، ان کا اخلاق عمدہ۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر عبادت کا ذکر آیا کہ جو عبادتیں اللہ نے مقرر کی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو اخلاق ہے اس کو پختہ کیا جائے۔ اخلاق یوں ہی پیدا ہوتا، مشق کرنی پڑتی ہے، ریاضت بہت دیر ویچ ریاضت بندی خانے قید نہ پویں جدائیں، ایک قدورت دل تھی تیرے ہرگز نہیں جاوے نہیں۔ اللہ نے جو رکھا 5 وقت نمازیں، یہ ٹریننگ کورس ہے، ویسے ہی اللہ جانتا کہ یہ مشقیں نہیں کریں گے عقیدے بھی متزلزل ہو جائیں گے، اخلاق بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ حفاظت کرتی ہیں نماز روزے، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ کسی کے دروازے پر دریا بہتا رہو 5 وقت اس میں مل مل کرنا ہے تو مہر رہے گی۔ لوگوں نے کہا فرمایا یہی حال نماز کا، غفلت کو قریب نہیں آنے دیتی، اور زکات جب دیتا ہے تو وہ کیوں نہ خلق خدا کا خیر خواہ ہوگا، کیوں یہ نوبت آئے گی کہ وہ گئے بنوریا میں، وہاں مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ جو حالات ہو گئے، جب غریبوں کو اسلام کہتا کہ مرتے سور کھا لو اور خنزیر کھا لو تو ہمیں اجازت دو پھر چوریاں ڈاکے مال ڈالیں، وہ خنزیر سے اور مردار سے تو یہ اچھا ہی ہے نا، فتویٰ دو ہمیں کہ پھر ہم امیروں کی چیزیں چھین لیں۔ اس بیچارے نے کہا فتویٰ میں دے دوں، انتشار ہوگا، نوٹس دیا انہیں کہ امیر لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ کیا قیامت آنے والی ہے، بھوکے آخر پھر کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں جیسے حق کا ادا کرنے کا، اور زکات دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آدمی کے اندر کیریکٹر کی بنیادی باتیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی کبھی کسی قسم کا وعدہ بھی کر لیتے ہیں تو نبھا کر دکھاتے ہیں، یہ نہیں کہ وعدہ پھر ہوا میں اڑ جائے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور 3 موقع امتحان کے آتے ہیں، یا غریبی آتی ہے، یا جسمانی بیماری آتی ہے، یا میدان جنگ سامنے آ جاتا ہے، ان تینوں مرحلوں پر وہ ثابت قدم ہے، کبھی نہیں بدل ہوتے نہ گھبراتے۔ ان کو کہا بھائی میرے بھائی اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، باقی جتنے ہیں وہ کھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں آندہ، یہ سچے لوگ اولئک الذین صدقوا، جو کہا ہے سچوں کا ساتھ دو، اس کی تشریح کی کہ سچے یہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اصل میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ زبانی دعوے تو کرتے ہیں کُلٌّ يَدَّعِي حُبًّا لِلَّیلَا، شاعر کہتا سارے مجنوں دودھ پینے والے نکلاتے میں بھی لیلا سے محبت رکھنا، وَلَٰكِن لَا تُقِرُّ لَهُم بِذَاكَ، مگر لیلا سے بھی پوچھ رہا ہو کہ مانتی ہے تمہیں محب اپنا؟ نہیں، وہ خون دینے والے مجنوں کو مانتی ہے۔ یہ مثال بالکل یہ ہے کہ منہ سے ہم کہتے ہیں ہم اللہ رسول کے عاشق ہیں، نہیں اللہ رسول نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں سچے بن کر پہلے دکھاؤ۔ یہ پھر دوسرا موقع سورہ احزاب بھی دیکھ لیں، سچے جو اللہ نے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کیسی پیاری پیاری آتے ہیں اللہ اتارتا تھا۔ لوگ کہتے تھے قرآن مجید ایک ہی مرتبہ اللہ اتار دے، بھائی قرآن مجید کوئی کتاب ہوتا فقہ حدیث کی اتار دیتا، کہ کوئی باب وضو کا ہوتا، کوئی نماز کا، ایک جگہ سارے مسئلے مل جاتے، نہیں، یہاں تو ملی جلی چیزیں اترتی، کس بار اترتی۔ فرمایا یہ کتاب نہیں، یہ تمہیں غذا دی جاتی ہے کہ جب بھی تم کوئی گھبرانا شروع کرتے ہو، ڈگمگاتے ہو، فوراً قسط اتر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کلمات اتارتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان پر بڑھ جاتے ہیں، وہ چھلانگیں لگاتے ہیں کہ واہ اللہ نے ہمارا ذکر کیا۔ اب یہ جنگ خندق میں بھی یہی حال ہوا کہ جھوٹے مسلمان جو تھے کلمہ یہ نہیں پڑھتے نہیں تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے، لا اللہ کہتے، بڑی سچی بات، مگر اندر سے نہیں نہ کہتے تھے۔ اللہ نے کہا جھوٹے، جو سچے تھے ان کے بارے میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہی ایمان والوں سے وہ بھی مرد ہیں، مرد کا ان کو رجال، ایسے مردانہ کار۔ ہم بھی کہتے ہیں نا جب کسی کی تعریف کیا وہ تو مرد ہے، اللہ نے کہا مومنوں میں سے وہ بھی مرد ہیں، بڑے بڑے دلیر، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا سچا کر دکھایا، وہ نہیں گھبرایا نہ پریشان۔ انہوں نے کہا جو اللہ رسول نے کہا تھا ٹھیک ہے، جانیں جاتی ہیں، مدینہ اجرتا تو اجرتا رہا، بچے غلام ہوتے تو ہوتے رہا، ہم حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے کر کے کیا دکھایا پھر فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، سبحان اللہ، ان میں سے کچھ تو اپنی منت پوری کر گئے، جو انہوں نے وعدہ کیا نبھا گئے، شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ، اور کچھ ان میں سے انتظار کر رہے ہیں، کچھ شہید ہو گئے، کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ وقت آیا اور ہم بھی شہید۔ جب جنگ بدر کا پٹنے جانے کا وقت آیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضا حبیب امی حکیم صاحب ہمیں حدیث کا درس دیتے ہیں، سیرت کی کتابیں میں ہمیں پڑھنی چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو ارد گرد لوگ جمع ہوئے تھے وہ سچے ان میں سے جو تھے کیسے تھے، کلمہ پڑھا تھا سچے،
دو باپ بیٹا تھے، سعد اور خیسمہ، دونوں ہی مسلمان تھے، اور ان کا مکان جو تھا وہ قباء میں تھا، جہاں مسجد بنی اس کے پاس ہی جا۔ نبی علیہ السلام جتنے دن وہاں ٹھہرے ہیں قباء میں، ان کے مکان میں ٹھہرے۔ جب بدر کے لیے نکلنے کا وقت آیا تو باپ نے کہا بیٹا مجھے جانے دے، بیٹے نے کہا نہیں ابا جی میں جاؤں گا۔ اس وقت کا قرا اندازی ہو جائے، قرا مرنے کے لیے کہ کون مرنا چاہتا پہلے، قرا میں نام جو تھا وہ بیٹے کا نکلا، تو حضرت خیسمہ نے کہا بیٹا سعد قرا تیرا نکلا ہے مگر میں باپ ہوں، مجھ کو یہ موقع دے دے۔ تو حضرت سعد نے کہا ابا جی جنت میں جانے کے سوا کوئی اور معاملہ ہوتا نا تو میں آپ کو چانس دے دیتا، مگر یہ تو جنت میں جانے کا معاملہ، میں آپ کو یہ موقع نہیں دے سکتا۔ تو جب احد کا موقع آیا پھر حضرت سعد کو حضرت خیسمہ نے والد نے خواب میں دیکھا کہ باغ ہے ان میں ٹہر رہا، پوچھا سعد ہے تم تو مر گئے تھے؟ اس نے کہا ابا جی مرے نہیں، ہم باغ ہے جہاں ایسے ہم رہتے ہیں، شہید جنت میں چلا جاتا پھر وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو اللہ کہتا کچھ وہ ہے جو اپنا قول نبھا گئے اور کچھ وہ انتظار میں وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عزائم میں ذرا تبدیلی نہیں، ارادے نہیں بدلے، اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کو قال یجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ سچے لوگ ہیں، ان کو ان کے سچ کا اللہ تعالیٰ پورا پورا انعام دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب ایسی اتر جاتی تھی بشارت فکر نہ کرو، تمہارا مالک بے خبر نہیں، تمہاری قربانیاں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے سچ کا بدلہ دے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، باقی فرمایا یہ منافق جہاں بے ایمان اگر توبہ کر لیں گے تو موقع ان کے لیے اللہ توبہ قبول کر لے گا، اور اگر ڈٹے رہیں گے تو پھر عذاب ہی ہوگا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یہ ان کو کیا بے ایمانوں اللہ بڑا بخشنے والا میرا، اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، بخشے لے لو، ورنہ رہ جاؤ گے پھر بخشی کے حقدار پھر وہی ہوں گے پہلے لوگ جو سچے۔ اور ایک موقع اور پڑھ دیتا ہوں، یہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا، بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ سچے کون ہیں۔ کلمہ ہم سب پڑھتے، اللہ کہہ رہا تمہارے زبان سے کہنے سے مان لوں، دعویٰ کرتے ہو اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کرو، پروف ہونا چاہیے کہ تم سچے ہو۔ یہاں بھی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا سچے دل سے، ثم لم یرتابوا، پھر شک ان کے قریب نہیں آیا، ان کو شک نے کبھی نہیں ستایا کہ پتہ نہیں یار اسلام سچا یا نہیں، یہ ایسا کمزور ایمان نہیں تھا، کبھی شک نہیں پھر ہوا انہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، زور لگا دیا کہ دین کو غالب کرنا۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ تین موقعوں سے میں نے پڑھ دیا، ورنہ اور موقع اللہ نے کہا ایمان لاؤ، ایمان لائے تو تقوی اختیار کرو، برائیاں چھوڑو، نیکیاں کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ جو کام سچے لوگ کر رہے ہیں نا، جو دین کے خادم ہیں، ان کا ساتھ دو۔ ایسی تحریکیں، ایسی جماعتیں، ایسے ادارے جن کا کام نصرت دین، قرآن پاک آپ پڑھ لیں، بہت نیکیاں اعلیٰ سے اعلیٰ، نمازیں، روزے، حج، خدا گواہ ہے کوئی عمل اس کے برابر اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ کی مدد کرو جو جہانوں کا مالک ہے، حکم سے چاہے سارے لوگوں کو ولی بنا دے، کہا میں نہیں زبردستی بنانا چاہتا، تم سے کام لینا چاہتا ہوں کہ میرا مشن پھیلاؤ، کتابیں پھیلاؤ، جگہ جگہ درس دو، مسجدیں قائم کرو، مدرسے قائم کرو، تحریکیں ایسی برپا کرو، میری مدد کرو۔ اللہ کہتا جو میری مدد کرے گا پھر میں اس کی مدد کروں۔ اس لیے اللہ کی مدد جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی کام، اللہ محتاج نہیں ہمارا، اس کے تو حکم سے سب کچھ ہو سکتا، مگر وہ کہتا پھر تمہیں انعام کا کیسے ملے گا، کام کر کے دکھاؤ، باقی جو ہے نا ناکامی اور کامیابی اس کے بارے میں نہ سوچو۔ جب شیطان یہ کہتا نا کہ تم تھوڑے سے آدمیوں کر رہے کیا بنے گا، بڑا بے ایمان ہے، مایوس کرنا چاہتا ہے، بھائی ہمارے ذمے ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ، کوئی نہیں، ایک آدمی بھی ہماری بات پوری زندگی نہ سنے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے۔ ہر راستے میں کامیاب اور ناکام ہونے کا امکان ہے، جیت جائیں یا ہار جائیں، یہاں ہار وغیرہ کچھ نہیں، ہاریں گے تو اپنے اندر سے ہاریں گے اگر نیت بد ہوگی، اس وقت ہار گئے۔ بے شک انقلاب آ جائے، اسلامی حکومت بن جائے، ہماری نیتیں خراب کچھ نہیں ملیں گی، بے ایمان جہنم میں جائیں گے۔ اگر ہم خلوص نیت سے کوشش کریں، جو ہمارے بس میں اس میں کوتاہی نہ کریں، رات دن ہمیں ایک ہی غم ستا ہے کہ جس محفل میں بیٹھیں گے، جس گھر میں رہیں گے، اللہ کے رسول کے دین کا چرچا کریں۔ وہ بات جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہی، اس کو سامنے رکھے، تا نہ خیزت بانگے حق ظالم میں،
جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا، نعرہ نہیں گونجتا کہ کلمہ محمد کا سچا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں تانا خیزت بانگ حق ازال میں گر مسلمانی نیاس آئی دم، مسلمان کہہ رہا تھا تو ایک سیکنڈ کے لیے آرام نہ کر، کیوں نفل پڑھتا تہجدیں پڑھتا، دین کو کا پتہ کر کے دین کا کیا حال، کبھی اس کو پھیلانے کے لیے کچھ سوچا؟ اس لیے ایسے لوگ جو دین کے خادم ہیں اپنے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی سمندر پار کرائیں، کوشش تو ہے نا کہ خود ہی اپنی گودڑی بچاتے ہیں کہ ہم نکل جائیں جنت میں چلے جائیں، کچھ بیچارے لگے ہوئے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ سعدی رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ ایک آدمی جو تھا وہ عابد بن گیا، نفل پڑھنے لگا، نمازیں پڑھنے لگا، قرآن تلاوت کرنے، صوفی ہو گیا، مگر پھر عقل آئی، چھوڑ دی، خانقاہ کو چھوڑ دیا، علماء میں آ بیٹھا، مدرسے میں آ گیا، پڑھنا پڑھانا شروع کر۔ سچے عالم جو تھے، یہ نہیں کہ جیسے ہمارے زمانے میں یہ بھی کاروباری بن گیا نعوذ باللہ، وہ سچے عالم، صاحب دل مدرسہ آمد خانقاہ، خانقاہ چھوڑ دی، مدرسے میں آ گیا، بشکست عہد صحبت اہل طریقہ، وہ درویشوں کے ساتھ جو تھا نا اس کو ختم کر دیا بیعت۔ تو پوچھا کسی نے کہ حضرت کیا فرق دیکھا؟ گفتم میں آنے عالم و عالم سے فرق بود، تا اختیار کر دیا کھڑی کر، وہ عبادت کرنے والے چھوڑ دیے جو اتنے ہزار مرتبہ درود پڑھو، اتنے بڑی تسبیح کرو، ان کا ساتھ دیا، کیا فرق دیکھا؟ گفتاں میں آنے خیش، گفتاں گلین خیش برومی براد موت، وہ کہنے لگا درویش صرف اپنے کمبل کو بچا کر چاہتا کہ میں نکل جاؤں، یہ تار نہ ہو، پانی نہ لگے اس کو، وہیں جہل نہیں کنات کے بغیر گڑی کرا۔ اور یہ درویش اور مسکین جو تھوڑے بہت پھرتے نا، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور بھی ڈوب رہا تو اس کو بھی ہاتھ پکڑ کر پار کرا دیں۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہی نا خیبر کے موقع پر کہ علی ایک بندہ تیرے ذریعے ہدایت پا جانا، تیرے لیے قیامت کے دن وہی کافی ہے، پیش کر دے کہ یہ بندہ ڈوب رہا تھا، اللہ میں نے جنت مل جائے۔ تو اس لیے یہ تحریک اسلامی اور دوسری تنظیمیں ہم کوئی رکاوٹ نہیں کرتے کہ ہماری ٹھیکہ داری نہیں، کوئی دین کا خادم نیت نیک ہے، بسم اللہ، اللہ ان سب کی مدد کرے، مگر میرے اور آپ سب پر لازم ہے، اور قرآن کی یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اگر دین دھکے کھاتا رہا اور تم اپنی نمازوں اور روزوں میں لگے رہے کچھ نہیں بنے گا۔ وہ بدری صحابی تھے جن کا بائی کاٹ ہو گیا، اللہ تمہارے بدر میں جانے کو کیا کرے، دین پر ایسا وقت آیا اور تم اپنے مگن رہے۔ تو اللہ کے لیے نا آپ دین کے کام کرنے والوں کا آپ ساتھ پیسے سے دیں، ساتھ اپنا اس میں شریک ہوں، دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اپنے گھروں اور محلوں میں ایسے جلسے کرائیں، اجتماع کرائیں کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچے۔ اس کے بعد اگر لوگ جو سمجھنا چاہیں گے بسم اللہ، نہیں سمجھنا چاہیں گے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، معذرۃ الی ربکم، ہم تو رب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں گے کہ جو ہمارے بس میں سامنے تلا تو لگایا، نہیں لوگوں نے سنی، تو جانو تیرا کام ہے۔ اس لیے یہ ایسے نہ سمجھو کہ کچھ درس ہی ہے، آئے آپ زاہد صاحب کا بیان سنیں گے، اس میں ایسی کوئی بات، درس بہت ہوتے رہتے ہیں، ٹی وی پر بھی سنتے ہیں، یہ پکار ہے، چیخ ہے، فریاد ہے کہ اسلام اس وقت تم سے مدد کا طالب ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا مدینہ منورہ کہ میرے دین کی مدد کر، اس لیے اٹھو اور اس دین کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو، جو مال دے سکتا مال دے، جو کتابیں تقسیم کر سکتا کتابیں دے، جو لوگوں کو سکھا سکتا کوتاہی نہ کرو، ورنہ وہ وقت نہ آ جائے توبہ توبہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لازمت شرمیں تجھو روز شمار، قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، اور اس وقت اللہ کے رسول لازمت شرمیں تجھو روز شمار پرسدت آبرو روز، ساری کائنات کا فخر جو ہے، سارے جہان کا سردار، وہ پوچھے گا تو اس سے حرف حق کا حضرت من بردائی، وہ اللہ کا کلام مجھ سے تم نے لے لیا تھا مسلمانوں، حرف حق کا حضرت من بردائی، بس چرا باد ایران، بس سارا جہان دوزخ کو چلا گیا، تم اپنے جھگڑوں میں لگے رہے، عیسائی یہودی اتنی امتیں پہنچانا تو ان تک تھا، مجھ سے لے کر آگے نہیں پھیلایا، تم نے اپنا بیڑا بھی غرق کر لیا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا لستا منی گویدت مولائے ما، اللہ کے رسول نے اگر اس وقت کہہ دیا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم میری امت نہیں، ماں میں تمہارا نبی ہوں، تم نے میرے کلام کا کوئی حق ہی نہیں ادا کیا، وائے ماں برباد، ایک بار رو رہا کہ ہائے 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 ہمارا پھر کیا بنے۔ حضور نے دھکا دے دیا کہ دفع ہو جاؤ، دین بیچارہ غریب اور مظلوم رہا، تمہیں کوئی اس کا دکھ نہیں ہوا۔ تو اللہ توفیق دے، ان چیزوں کو جو آج آپ سنیں گے نا اسی انداز میں سنیں جو میں نے بیان کر دی، یہ ایک پکار ہے گلیوں اور بازاروں میں کہ کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے مدد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وسلم.